مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 2259 سود بیاج انسان جو لین دین کرتا ہے، سود بیاج کھاتا کھلاتا ہے، دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الربا 73 بابا کہ سود بیاج کے 73 دروازے ہیں. یعنی سود بیاج کا گناہوں کو اگر بانٹ دیا جائے تو وہ 73 کیٹیگری میں وہ بٹے گا. وَأَيْسَرُهَا اور سب سے کم گناہ سود بیاج کا یہ ہے أَن يَنكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ استغفر اللہ. سودی لین دین کرنے والا اکثر کیا کہتے ہیں نا کہ کیا کروں، میں پریشان ہوں، مجبوری ہے، تکلیف ہے، میں تو شوق سے نہیں لیتا ہوں سودی کام یا سودی پیسہ تو میں شوق سے نہیں اٹھاتا ہوں، مجبوری میں اٹھا لیتا ہوں. تو ان سے اتنا ہی کہیے کہ آپ پریشان، ٹھیک ہے آپ جھوٹ نہیں بولے، میں آپ کی بات ماننا کہ آپ تکلیف میں ہے، لیکن آپ کتنے بھی پریشان ہو کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کوئی انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. کوئی انسان کتنی پریشانی سے گزر رہا ہے، تکلیف سے گزر رہا ہے، کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ بستر پر سو سکتا ہے، غلط کام کر سکتا ہے، زنا کر پائے گا؟ گھٹیا سے گھٹیا مسلمان، حتیٰ کہ وہ مسلمان جو بے نمازی ہے، بد دین ہے، گنڈا موالی بھی ہے، سارے گھٹیا کام کرے گا، لیکن کبھی بھی وہ ماں کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا. تو اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے؟ سودی لین دین کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں، اس میں کم سے کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لہذا آج سے کوئی انسان، کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم میرے ساتھ پریشانی ہے، میں تکلیف میں ہوں. جب بھی تکلیف آئے، پریشانی ہے، سوچ لیجیے کہ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس سے بھی بڑا گناہ یہ ہے سودی لین دین کرنا. یہ شیطان ہے جو انسان سے گناہ کرتا ہے، گناہ کروا دیتا ہے، اس کو لے لو، اللہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، اللہ بخش دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ تو گناہ کو بخش دیتا ہے. یہ غلط فہمی آپ کی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، بات صحیح ہے، لیکن اسی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا ہے نا کہ سودی لین دین نہ کرو، اگر کرو گے تو اللہ جنت کرنے کو تیار ہو جاؤ. جو غفور رحیم ہے، جو بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے نا کہ اگر سودی لین دین کرتے ہو، اگر مر جاؤ گے تو میں تمہیں اٹھا کر کے جنت میں ڈال دوں گا. تو اسی غفور رحیم بخشنے والے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اس پر رحم نہیں کروں گا جو سودی لین دین کرتا ہوگا، سود کھاتا ہوگا یا کھلاتا ہوگا، میں اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دوں گا. تو دنیا میں اس پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہوتی ہے، قبر کے اندر اس کو عذاب ملے گا، پتھر سے اس کو کچلا جائے گا، اس کے منہ کو، اس کے سر کو، اور آخرت میں اس کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث شریف کے اندر صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ جو سودی لین دین کرتا ہے، سود بیاج جو کھاتا یا کھلاتا یا لین دین کرتا ہے، اس کے لیے کہیں بھی نجات نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، اس کے لیے آرام نہیں ہے. ہاں اگر انسان کو معلوم پڑ گیا کہ کتنا بڑا عذاب ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، چھوڑ دے اس کو، تو اللہ بے شک بخشنے والا ہے. لیکن آپ چھوڑتے نہیں، اسی حال میں جی رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کو سہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے سودی لین دین سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سود بیاج جیسے خراب چیز سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم جتنے پریشان ہو، تکلیف میں ہو، اللہ ہم صبر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہماری جو حیثیت، جو طاقت ہے، اسی طاقت حیثیت کے حساب سے ہمیں کفایت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور سودی لین دین اتنا بڑا گناہ ہے، اس سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، فوری طور پر اس کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تیرے سامنے رونے کی، گڑگڑانے کی اور معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.